بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1238، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ دوستو، اس حدیث کا مفہوم اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اشارہ کس طرف کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف کیا ہے، اللہ کی توحید کی طرف کیا ہے، اس طرف کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس طرف کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قیامت والے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس چیز کے اوپر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے کسی چیز کو اللہ کی ذات شریک ٹھہرایا، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی چیز کو شریک ٹھہرایا اور اگر اس حال میں مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جب کوئی شخص کہتا ہے نا کہ میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ گارنٹی دے رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کی دلیل دے رہا ہوتا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی اور جہنم میں بھی جانے کی وجہ بتا دی ہے۔ جنت میں جانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں جائے گا، انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ دوستو، جو ہے نا کہ ہم نے دیکھنا ہے، اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اپنے گھر میں دیکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھنا ہے، اپنے گاؤں میں دیکھنا ہے، کوئی شخص جو ہے نا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ہر حال میں اس گناہ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی اس گناہ میں شریک ہے یا اس گناہ میں پڑا ہوا ہے تو ہم نے اس کو سمجھانا ہے اور اس کو توبہ کرنے کی تلقین کرنی ہے کہ اس کو کہنا ہے کہ بھائی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ اللہ کی ذات میں اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔